السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اسی طرح ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کا دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر ایمان والا یہ چاہ لے کہ اس کا ایک ایک لمحہ دین کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزر جائے تو اس کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، چونکہ حدیث میں آتا ہے الدین یسرون، کہ دین تو آسانی ہے، دین تو بہت آسان ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعائیں ہم کو بتائی ہیں کہ کس موقع کی کیا دعا ہے۔ اگر ہم ساری دعاؤں کا اہتمام کریں گے اور جس عمل کو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اگر ہم اس عمل کا رخ بھی ٹھیک کر لیں گے کہ اس عمل کا صحیح طریقہ کیا ہے اور سنت طریقہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے کس طریقے سے ثابت ہے، اگر ہم اس کا اہتمام کر لیں گے تو ہمارا وہ عمل دین بن جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم استنجے کے لیے جاتے ہیں، اپنی ضرورت سے جا رہے ہیں، لیکن اگر ہم دعا کا اہتمام کر لیں، جانے سے پہلے دعا اور نکلنے کے بعد دعا، فراغت کے بعد کی دعا، تو یہی ہمارا عمل دین بن جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم کھانا کھاتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، اگر ہم شروع میں بسم اللہ پڑھ لیں اور آخر میں دعا پڑھ لیں، جو دعا کھانا کھانے کے بعد کی آئی ہیں ان کا اگر ہم اہتمام کر لیں اور درمیان میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا کھائیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ کہتے ہوئے اگر ہم کھانا کھائیں گے تو ہمارا یہ عمل دین بن جائے گا۔ مجھے جو آج بات بتلانی ہے وہ یہ بتلانی ہے کہ ہم لوگ بیماروں کے پاس جاتے ہیں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے عزیز و اقارب میں کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، ہم اس کی مزاج پرسی کے لیے جاتے ہیں، تو یہ عمل ہمارا دین کیسے بنے گا؟ ہم مزاج پرسی کے لیے جا رہے ہیں، ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ نیت ایک تو یہ ہو کہ اس کو ہم تسلی دینے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ اس کا ہم پر حق ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم وہاں جائیں تو اس کو ہم تسلی دیں۔ اور حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی صبح کے وقت میں جا کر عیادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 70,000 فرشتے اس عیادت کرنے والے کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ صبح کو جاتا ہے تو شام تک، اور اگر وہ شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے گئے، عیادت کرنی تھی، اس کو بھی سکون مل گیا کہ ہاں کوئی میری خیر خواہی کرنے والا ہے اور میرے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھنے والا ہے، اس کو خوشی ہوئی، یہ بھی ایک دین ہے، اس پر بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ اور ہم نے جو یہ نیت کر لی ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی عیادت کرتا ہے تو اس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، تو اگر ہم اس نیت سے جائیں گے تو کتنی بڑی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور ایک دعا ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص عیادت کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ کر بیمار پر دم کر دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر اس کی موت کا وقت نہیں آ رہا ہے تو پھر اس کو ضرور شفا ہوگی، چاہے کتنی ہی خطرناک بیماری ہو اور کتنی ہی مہلک بیماری ہو، کتنی ہی جان لیوا بیماری ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو اس لیے جب ہم عیادت کرنے کے لیے جائیں تو اس دعا کو بھی ہم 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے مریض پر، اپنے بیمار پر دم کر دیں۔ وہ دعا یہ ہے،
अस्अलुल्लाह अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक, अस्अलुल्लाह अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक। इस दुआ को 7 मरतबा पढ़कर अपने मरीज़ पर, अपने बीमार पर फूंक दें तो इंशाअल्लाह ज़रूर उसको शिफा होगी। इसलिए जब भी किसी के पास जाएं इस दुआ का भी एहतमाम करें और जो वहाँ मौजूद हों उनको भी बता दें। आप उनको बताएंगे, वो भी अमल करेंगे तो उन सबको जो सवाब मिलेगा उसमें आपका भी हिस्सा हो जाएगा। हम लोग जाते हैं, हमारे भाई इयादत करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद इधर उधर की बातें करते हैं। मरीज़ को बाज़ मरतबा इयादत करने वालों से तकलीफ़ हो जाती है, तो ऐसी बीमार पुरसी और ऐसी इयादत से हमें बचना चाहिए, क्योंकि असल है दीन पर अमल करना। हमारे अमल से अगर किसी को तकलीफ़ हो तो ईज़ाए मुस्लिम तो वैसे ही हराम है। हम गए इसलिए कि बीमार पुरसी और इयादत करना ये सवाब का काम है, लेकिन हम वहाँ जाकर जमकर बैठ गए, या हम इतने बातों में मशगूल हो गए कि हमारे बीमार को आराम की सख्त ज़रूरत है और हम अपनी बातें ही ख़त्म करने को तैयार नहीं होते और वही बातें करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे बीमार को हमसे तकलीफ़ होती है। तो ये अमल हमारे लिए दीन नहीं बनेगा, बल्कि ये तो हमारे लिए दीन में रुकावट का ज़रिया बन सकता है। इसलिए हमें अपने हर अमल का रुख सही करना चाहिए और जो उसके आदाब हैं, जो उसके तरीक़े हैं, उन तरीक़ों के मुताबिक हमें अपने हर अमल को बनाना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।